السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، وقال علیہ الصلاۃ والسلام ظنوا بالمؤمنین خیرا۔ بزرگان محترم، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کا سبق کا موضوع ہے بدگمانی اور اس کا علاج۔ اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ اس حدیث کی شرح میں علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے اندر 99 دلائل ہوں بدگمانی کے، لیکن ایک راستہ ہو حسن ظن کا، تو عافیت کا راستہ یہی ہے کہ حسن ظن کے اس ایک راستے کو اختیار کر لو۔ کیوں؟ اس کی وجہ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقدمہ دائر فرمائے گی اور اس سے پوچھیں گے کہ بدگمانی کی تمہارے پاس کیا دلائل تھی، اور نیک گمان پر بلا دلیل انعام عطا فرمائیں گے۔ حسن ظن پر بغیر دلیل کے ثواب ملتا ہے، کیونکہ امر ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، لہذا مقدمے میں جان پھنسانا ہے، بیوقوفی، حماقت اور نادانی ہے۔ حضرت ہنس کر فرمایا کرتے تھے، احمق ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب لینے کے بجائے اپنی گردن پر مقدمات قائم کر کے انتظامات کر رہا ہے، مقدمات قائم کرنے کے انتظامات کر رہا ہے اور اپنے لیے مصیبتیں تیار کر رہا ہے۔ نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لو، نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لو، اور بدگمانی کر کے دلائل پیش کرنے کے مقدمات میں اپنی جان کو نہ پھنساؤ۔ وہ معمولی عدالت نہیں ہوگی اللہ جل مجدہ کی، ہاں بال کی کھال نکلے گی۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتراض کا منشا دو ہوتا ہے۔ اعتراض دو وجہ سے ہوتے ہیں، قلت محبت اور قلت علم۔ یعنی اعتراض عموماً دو قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے، یا تو اس کے اندر محبت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر نہایت درجے کا جاہل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث اور فقہ کے اصول اس کے سامنے نہیں ہوتے، اس لیے جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہماری خانقاہ میں دو ہی قسم کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، یا تو انتہائی درجے کا فقیہ ہو کہ میرے ہر عمل کو سمجھ جائے کہ یہاں فقہ کا فلاں قانون لاگو ہو سکتا ہے، یا پھر انتہائی درجے کا عاشق ہو جس کو سوائے بھلائیوں کے کچھ نظر ہی نہ آئے، کیونکہ عاشق کو تو محبوب کی ہر ادا پسند آتی ہے، اور اگر نہ اس میں محبت کامل ہے نہ علم کامل ہے تو ایسے لوگ پھر محروم ہی رہتے ہیں۔ پس دینی خدام پر اعتراض، اہل علم اور علماء حقانیین و ربانیین پر اعتراض اور ان کے فیوض و برکات سے محرومی کے یہ دو ہی اسباب ہیں، یا محبت کی کمی یا علم کی کمی۔ دیکھیے تھانہ بھون جیسا قصبہ جہاں اپنے زمانے کا مجدد موجود ہے، جب دور دور سے بڑے بڑے علماء اور بزرگ وہاں آتے تھے تو قریب کے رہنے والے یعنی قصبے کے ہی رہنے والے بعض لوگ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کلکتہ سے، مدراس سے، بمبئی سے، اعظم گڑھ سے، جونپور سے اور دیگر اور علاقوں سے یہ چلے آ رہے ہیں، دوڑے آ رہے ہیں، کیسے بیوقوف لوگ ہیں۔
ہمیں تو کوئی خاص بات ان بڑے میاں میں نظر نہیں آتی، لہذا دور دور کے لوگ کامیاب ہو گئے اور قریب قریب کے لوگ جنہوں نے قدر نہ کی، اعتراض کیا، وہ محروم کے محروم رہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حاجی صاحب، آپ تو کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہیں، پھر ان علماء کو کیا ہو گیا کہ مولانا گنگوہی جیسا عالم، مولانا قاسم نانوتوی جیسا عالم اور حضرت حکیم الامت جیسا عالم آپ سے مرید ہو گیا، یہ سب آپ سے مرید ہو گئے ہیں؟ مجھے تو اس بات پر سخت صدمہ اور تعجب ہے کہ یہ علماء کیوں آپ سے بیعت ہو گئے ہیں۔ اب حاجی صاحب کا جواب سن لیجئے۔ فرمایا کہ جتنا آپ کو تعجب ہے، اس سے زیادہ مجھے تعجب ہے کہ یہ علماء اور علماء بھی ایسے کہ علم کے سمندر نہ جانے مجھ جیسے کہ ہاتھ پر کیوں بیعت ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہ حاجی صاحب کا کمال تواضع تھا، لیکن یہ بدگمانی اور اعتراض کرنے والا کوئی بہت ہی محروم شخص تھا۔ برعکس ان حضرات کے اندر کتنا ادب تھا، ان حضرات کے اندر جو آتے تھے کھینچے کھینچے، اور یہ اہل علم اور علماء وہ کیسے باادب اور کتنے عظمت اور محبت والے تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا اصلاح کے لیے۔ اس میں علمی لحاظ سے کوئی لفظ مسودہ میں غلط ہو گیا تو مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ نہیں لکھا کہ حضرت آپ سے یہاں غلطی ہو گئی ہے، بلکہ وہاں دائرہ بنا کر یہ لکھ دیا کہ حضرت یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، کیا ادب! نقص کی نسبت، غلطی کی نسبت شیخ کی طرف نہیں کی، اپنی سمجھ کی طرف کر دی۔ اے خدا جویم توفیق ادب! مولانا رومی فرماتے ہیں، اے خدا، آپ سے ہم ادب کی توفیق مانگتے ہیں، کیونکہ بے ادب محروم ماند از فضل رب، کیونکہ بے ادب انسان اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ لہٰذا بے ادبوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے، بے ادبوں کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی عقل مند ہو، لیکن اگر کسی بے ادب کے پاس رہتا ہے تو اس کے اندر بھی بے ادبی کے جراثیم پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے جس قوم نے یا جس طبقے نے اکابر پر اعتراضات کیے ہیں، ایسے لوگوں کے لٹریچر سے، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ جراثیم اس کے اندر بھی آ جائیں گے، اور یہ راستہ سارا کا سارا اکابرین کے اعتماد پر چلتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہے، بڑے علماء میں سے بھی ہے۔ ایک مرتبہ شیطان نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب، کیا میری بخشش نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تیری بخشش کیسے ہوگی؟ تو تو جہنمی ہے، مردود ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں کہ میری بھی بخشش ہو جائے گی تو؟ فرمایا کہ اچھا، پڑھ کس آیت سے تو بخشا جائے گا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ تو کیا میں شے نہیں ہوں؟ میں بھی تو کوئی چیز ہوں، اگرچہ ناچیز ہوں، تو رحمت مجھ پر بھی وسیع ہو جائے گی، بس میں بھی بخش دیا جاؤں گا۔ شیخ نے فرمایا کہ تو جہنمی ہے، لیکن تجھ سے بحث نہیں کروں گا، اور اپنے مریدین کو حکم دیا کہ شیطان سے کبھی بحث نہ کرنا، کیونکہ اگر شیطان سے بحث کرنا مفید ہوتا، اس کے سوالات کے جواب دینا مفید ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم نہ فرماتے، بلکہ یہ حکم ہوتا کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس کو لپٹ کر پٹک دینا، یعنی تم بھی دلائل کے ساتھ اس سے بحث و مباحثہ و مناظرہ کر کے اس کے وسوسوں کا جواب دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تم اعوذ باللہ پڑھو، میری پناہ مانگو کہ اے خدا، اس شیطان مردود سے مجھے پناہ نصیب فرما۔ اس بات کو
محدث عظیم ملا علی قاری نے مرکات میں شرح مشکات میں بہت ہی عمدہ سمجھایا ہے کہ شیطان کی مثال اس کتے کی سی ہے جو بڑے لوگوں کے بنگلوں پر کھڑا رہتا ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے لوگ کہلاتی ہیں نا، ان کا کتا بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، بھیڑیا نسل کا، فارن کنٹری سے منگاتے ہیں۔ کارنر کا اگر پلاٹ ہے تو کتا کارنر کا ہوتا ہے۔ جب کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ بنگلے میں آنا چاہ رہا ہے تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور اتنے زور سے بھونکتا ہے کہ قبض کشا گولی کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا قبض ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ آنے والا پھر گھنٹی بجاتا ہے اور مالی کے مکان سے کہتا ہے کہ صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مگر آپ کے کتے نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، اس کو خاموش کیجئے۔ تو کتے کا مالک کوئی خاص لفظ، کوئی خصوصی کوڈ استعمال کرتا ہے جس سے وہ دم ہلاتا ہوا بیٹھ جاتا ہے۔ محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس بھی اللہ تعالیٰ کا کتا ہے، گیٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے باہر ہے، مردود کیا ہوا۔ جب دنیا کے بڑے بڑے لوگ کتے پالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، ان کا کتا بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ یہ وسوسے ڈالتا ہے، اگر اس سے لڑو گے، وسوسے ڈالنے کی بنیاد پر اس سے لڑو گے اور چپ کرنا چاہو گے تو وہ اور بھونکے گا جیسے کتا اور بھونکتا ہے۔ اگر کوئی ڈانٹنا شروع کرے اور خاموش کرنا چاہے تو یہ شیطان اللہ تعالیٰ کا کتا ہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھیں۔ لہٰذا اللہ سے کہو تو اللہ تعالیٰ پھر شیطان کو حکم دے دیتے ہیں، اس کی برکت سے پھر شیطان اس پر قابو نہیں پاتا۔ اس لیے اللہ پاک نے خود اپنی ذات پاک سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، شیطان سے لڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ بہرحال عرض کرنا یہ تھا کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کسی مصلحت سے شیطان کو جواب نہیں دیا، غالباً اس وقت اپنے مریدین کو ادب سکھانا تھا اور ان کی تربیت کے لیے وہی مناسب تھا، لیکن فرمایا کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے میری سمجھ میں اس کا جواب آ گیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، اگر کوئی غیر تربیت یافتہ خشک ملا ہوتا تو کہتا کہ دیکھو شیخ ابن عربی کو جواب نہیں آیا، میرا کمال ہے کہ مجھے جواب آ گیا۔ لیکن ہمارے بزرگوں کا کمال یہ ہے کہ اپنے کو مٹایا، اپنے کو ایسا مٹایا۔ فرمایا کہ شیخ ابن عربی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کا جواب ڈال دیا، اور وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت شیطان پر بھی وسیع ہے، لیکن کیسے، اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ اگر کوئی شخص کسی کو 100 جوتے مارنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن 98 مار کر وہ 2 چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے اور مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے یا نہیں؟ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ شیطان کو جہنم میں جتنا عذاب دیں گے اس سے زیادہ عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ قادر ہے، کیونکہ اس کی قدرت اور طاقت لامحدود اور لامتناہی ہے، پر جتنا عذاب شیطان کو دیں گے اس سے زیادہ عذاب دینے پر خدا تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ ظاہر کرتے تو اس کا عذاب اس سے بھی کہیں زیادہ شدید ہوتا، پر جتنی قدرت عذاب دینے کی ہے اتنا ہی عذاب نہ دینا یہ بھی رحمت ہے۔ اس طرح شیطان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ سبحان اللہ، کیا علوم ہے ہمارے اکابر کے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ اللہ حق جل مجدہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، بدگمانی سے، غلط فہمیوں سے اللہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن ظن رکھیں ہم ہمارے اکابرین سے، ہمارے بڑوں سے، اور اچھائیاں خوبیاں لینے کی کوشش کرے۔ بدگمانی اور اعتراضات اور یہ ساری باتیں یہ بہت ہی زبردست نقصان دہ ہے، ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔